أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم.
سبیل قرآن کوئز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں برادر عزیز کے پاس تاکہ وہ کلام معصوم سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ وتفقہا فی الدین کان له من الثواب مثل جمیع ما اعطی الملائکۃ والانبیاء والمرسلین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے بھی قرآن کی تلاوت کی ابتغاء وجہ اللہ یعنی خالص اللہ کے لیے، وتفقہا فی الدین اور دین میں غور و فکر کرنے کے لیے، تو کان لہو من الثواب تو اس کو اس طریقے کا ثواب ملے گا کہ جس طریقے سے خداوند متعال نے ملائکہ، انبیاء اور مرسلین، تمام ملائکہ، تمام انبیاء اور تمام مرسلین کو جتنا ثواب دیا ہے وہ تنہا اس شخص کو کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے دو طریقے سے، ایک تو خالصتاً للہ اور دوسرے دین کو سیکھنے کے لیے، دین کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے. یعنی کتنا عظیم ثواب ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں لیکن سمجھ کے اور کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کر رہے ہوں. یعنی یہ حدیث واقعاً اس عظیم جو ہے وہ مقصد کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارا ہدف، ہمارا مقصد قرآن کی تلاوت سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور دین فہمی ہونا چاہیے، دین کی چیزیں اور دین کے بارے میں جو چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. بالکل. اور اس سمجھنے میں ایک بہترین چیز جو معاون و مددگار ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ اس کے ترجمے کو، جیسے کہ ہم نے اس پروگرام کی کوئز میں رکھا ہوا ہے، آپ اس کے ترجمے کو سیکھیں. یہ ایک مرحلہ، یہ ایک پہلا زینہ ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ آپ اس کے تفسیر کو، اس کے جو بطن میں جانے کی کوشش کریں، اس کی تفسیر کو سیکھیں، اس کے مفاہیم کو جاننے کی کوشش کریں کہ پروردگار کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا شان نزول ہے، کیا دیگر چیزیں. اور اس کے لیے آپ سبیل قرآن کے تفسیر چینل کو بھی ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ مثال کے طور پہ 80 سے زیادہ سوروں کی جو ہے تفسیر بیان کی جا چکی ہے. وہ بھی وہ تفسیر ایسا نہیں کہ 30ویں پارے سے شروع کیا ہو، بلکہ نہیں، پہلے شروع سے تفسیریں اور تمام تقریباً بڑے بڑے سورے جس میں بیان تفسیر جن کی پیش کی جا چکی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ صرف دن بھر میں اپنا 10 منٹ دیں، صرف 10 منٹ. ہم بہت اپنے 10 منٹ ایسے نہ جانے دن بھر میں کتنے ہی ایسے 10 منٹ ہیں جو برباد کر دیتے ہیں دوستی یاری میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں. صرف ایک 10 منٹ دیں تفسیر سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے. جس سے کہ آپ نے اس اجر کے بارے میں بیان کیا کہ کتنا اچھا انسان کہ 10 منٹ کے اندر وہ تمام اجر حاصل کر لے کہ جو خداوند عالم انبیاء و مرسلین کو عطا کرتا ہے. جعفر بھائی یہیں پر ایک چیز بھی جو ہم لوگوں کے ساتھ تقریباً سب کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب دینی جو ہے وہ ویڈیوز آتی ہیں، دینی کنٹینٹ آتے ہیں تو پھر ہم کو لگتا ہے کہ ارے یہ تو ایسا ہے اور اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، مزہ نہیں آ رہا ہے. تو ہمارا دماغ اور ہمارا ذہن اس طریقے کا بن گیا ہے کہ ہر چیز میں ہم لذت، ظاہری لذت، مادی لذت ڈھونڈتے ہیں. درحال کہ یہی قرآن کے ترجمے کو اور قرآن کی تفسیر کو کچھ دنوں تک جب آپ لگاتار سنیں گے اور دوسری چیزوں سے دور رہیں گے کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، جو گناہ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، تو پھر یہی چیزیں جو 10 منٹ کی ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس گواہ موجود ہیں چونکہ اور دلیل موجود ہے، چونکہ وہ افراد کہ جو تقریباً سال بھر 4 سال سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن ویڈیو نہیں آتی ہے تو ان کے میسج آتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس، ٹیم کے پاس میسج آتا ہے کہ آج ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا؟ یعنی انہیں اس ویڈیو کا انتظار ہے. اور اس انتظار کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہیں اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور اس سیکھنے میں انہیں لذت محسوس ہو رہی ہے. یعنی اس کی ایک خصوصی لذت ہے جو واقعاً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی، اور جب ہم قرآن سے متصل ہو جائیں گے، دین فہمی ہم چاہیں گے کرنا، تو یقیناً یہ لذت خود بخود حاصل ہونے والی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی لیے شاید معصوم نے اپنے دعاؤں میں ارشاد فرمایا کہ پروردگارہ اپنے ذکر کی حلاوت اور شیرینی جو ہے وہ مجھے چکھا دے. کیونکہ جب تک انسان وہ شیرینی، اس مٹھاس کو چکھے گا نہیں، اسے نہیں پتہ کہ کیا مٹھاس ہے، وہ کیا شیرینی ہے. بے شک یہیں پر آگے بڑھنے سے پہلے صرف ایک پوائنٹ میں ذکر کر دوں جعفر بھائی کہ آج ہی دیکھ رہا تھا حدیثوں، تو اس حدیث میں ایک حدیث اس طریقے کی ملی ہے، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، شاید یہ حدیث آگے نہ پڑھ سکوں اس لیے میں یہاں پر بیان کروں. جس طریقے سے نماز کے بارے میں ہے کہ نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں بھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. اور حقیقت ہے، یعنی اس کا مشاہدہ ہم خود کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم برائیوں سے رک جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ ہی ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، نہ ہی ہم کسی کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا جو ہے وہ کسی کو بول رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، نہ ہی کوئی دوسرا گناہ کر رہے ہیں، بلکہ قرآن میں مشغول ہے. تو یہ ایک ابتدائی طور سے کم انسان گناہوں سے محفوظ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جعفر بھائی، اب اس سے زیادہ جو ہے وہ وقت نہیں لینا چاہیے. چلتے ہیں آج کے دن کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات کو دیکھتے ہیں.
سوال نمبر 1، کتاب زبور کے مطابق روئے زمین کے وارث کون ہوں گے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، اللہ کے نیک بندے۔ سوال نمبر 2، سورہ حج میں اللہ نے قیامت کا نقشہ کس طرح بیان کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، تینوں جواب صحیح ہیں۔ سوال نمبر 3، اگر ہم لوگ خود نہیں جانتے تو اللہ کے حکم کے مطابق کس سے پوچھنا چاہیے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، عالموں سے۔ سوال نمبر 4، سورہ حج میں اللہ نے ایمان والوں کو کامیاب ہونے کے لیے کس کام کا حکم دیا ہے؟ صحیح جواب آپشن بی، رکوع اور سجدہ کرنے کا اور اللہ کی عبادت اور نیکی کرنے کا۔ سوال نمبر 5، جن لوگوں کے واسطے اللہ کی طرف سے پہلے ہی بھلائی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، ان کے بارے میں کون سا جواب غلط ہے؟ صحیح جواب آپشن بی، فرشتے انہیں جنت کی خوشخبری دیں گے جس کا انہیں انتظار تھا۔ سوال نمبر 6، اللہ نے پلے درجے کی گمراہی کس چیز کو کہا ہے؟ صحیح جواب آپشن بی، حجت کے وقت خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کو بلانا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان۔ سوال نمبر 7، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، دلوں کی پرہیزگاری سے۔ سوال نمبر 8، اللہ نے سورہ انبیاء میں موت کو بیان کرنے کے بعد کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن سی، مصیبت و رحمت میں امتحان کی غرض سے آزمائش کا اور اللہ کی طرف لوٹائے جانے کا۔ سوال نمبر 9، جب ظالم لوگ قیامت میں عذاب دیکھیں گے تو کیا تمنا کریں گے؟ صحیح جواب آپشن اے، دنیا میں واپس جانے کی۔ سوال نمبر 10، زمین میں ناحق زیادتی کرنے والوں کے لیے کیا انجام ہے؟ صحیح جواب آپشن سی، دردناک عذاب۔
جی ہاں ناظرین، تو یہ تھے آج کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات۔ انشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ تمام ویڈیوز کو صحیح سے سنا ہوگا اور سننے کے بعد صحیح جواب لگایا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کا نام خداوند متعال کے طفیل سے، امام زمانہ کے لطف سے امید یہی کرتے ہیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ ونر لسٹ میں قرار پائے گا، اور اگر ابھی تک ونر لسٹ میں نہیں آیا تو آئندہ انشاءاللہ ونر لسٹ میں ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو میں ہمیشہ کہا ہے، ہم نے جعفر بھائی نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ حقیقی ونر تو یقیناً وہ افراد ہیں کہ جو لگاتار پوری کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ قرآن سن رہے ہیں اور قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، یقیناً جو ہے وہ ونر وہ لوگ ہیں۔ تو چلتے ہیں یہاں سے اپنے آگے کے پروگرام کی طرف، اور وہ ہے مرحومین کے لیے سارا ثواب کرنا۔ تو آئیں آج کے جو مرحومین سے بالقرآن ٹیم نے جن افراد کا نام سلیکٹ کیا ہے، آئیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ محمد عابد ابن محمد قاسم، آفیہ بیگم بنت سفیر احمد اور تمام مرحومین کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارہ ان مرحومین اور خاص کر تمام مرحوم مومن و مومنات کو جو ہے اس مبارک رات کے صدقے میں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائے، اور انہیں حاملان قرآن میں سے قرار دے۔ چلتے ہیں آج کے وہ افراد کے جنہوں نے 100% مارکس اچیو کیے ہیں، اب ان کے نام کو جان لیتے ہیں اور کس شہر سے ان کا تعلق ہے اس سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن جعفر بھائی جانے سے پہلے آج چونکہ آج 17 تاریخ ہے اور کل جو ہے وہ پہلی شب قدر ہے، اس سلسلے سے بھی ایک دو اگر ضروری کوئی بات ہو تو آپ بیان کیجئے، نہیں تو میں ایک پوائنٹ صرف کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں شب قدر کی رات جو آنے والی ہے یہ بہت ہی عظیم رات ہے، سب لوگوں نے متعدد علماء سے سنا ہے، لیکن صرف ایک گزارش ہے کہ شب قدر میں جہاں تمام اعمال کی طرف توجہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کی طرف اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ اور کوئی جو ہے وہ پوائنٹ نہیں ہے، بس آئیں چلتے ہیں ان 12 جو ہے وہ افراد کا نام دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے تمام سوالات کے جوابات صحیح دیے تھے اور قرعہ کشی کے ذریعے سے ان کا نام جو ہے وہ منتخب ہوا ہے۔ حسن حسینی اتر پردیش انڈیا سے، سہیل ڈیلی انڈیا سے، سیدہ صبیحہ ہاشمی، مدحت فاطمہ، سید محمد سعید، سیدہ مدیحہ ہاشمی، سید محمد صالح، مرزا شفیع مہندی، عطرت فاطمہ پاکستان سے، زینب رضوی بہار انڈیا سے، ندیم جعفر اتر پردیش انڈیا سے، شان زہرا۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ وہ 12 افراد تھے کہ جنہوں نے 100% مارکس اچیو کیے اور قرعے کے ذریعے سے ان کے نام کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ 3 افراد کی طرف جائیں کہ جن کو آج کیش پرائز کی صورت میں انعام دیا جائے گا، میں ابھی سے ان کے بارے میں اور ان 12 افراد کی خدمت میں کہتا چلوں کہ جو اسکرین پہ نمبر شو ہو رہا ہے، تو آپ کو اس نمبر پہ ہماری ٹیم کو میسج کرنا ہے، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی، ویریفائی کرے گی، اور اس کے بعد جلد سے جلد کوشش ہوگی کہ آپ کا انعام آپ تک پہنچا دے۔ ساتھ ہی وہ تمام افراد کے جنہوں نے پہلی ماہ مبارک رمضان سے آخر تک اس کوئز میں پارٹیسپینٹ کرتے رہیں گے، اور چاہے ان کے مارکس بھلے ہی کیوں نہ کم آئے ہوں، لیکن انہوں نے چونکہ ہر دن شرکت کی ہے، تو اس ہر دن شرکت کی بنیاد پہ ہماری سبیل قرآن ٹیم کی جانب سے انہیں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں وہ 3 افراد کے نام جان لیتے ہیں کہ جنہیں کیش پرائز کی صورت میں انعام ملے گا، وہ کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے۔ سیدہ مدیب ہاشمی، اسد حیدر کرناٹکا انڈیا سے، حورہ زینب۔ تو یہ وہ 3 افراد تھے، ان کی خدمت میں اور تمام شرکت کرنے والوں کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کریں گے۔ پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ جاری و ساری کریں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، اگلے دن کل آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔